نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات طلباء کرام، حضرات علماء کرام اور ہمارے مدرسے کے محسنین و معاونین، الامر فوق الادب کے تحت بس کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے وہ طلباء کرام جو اب طلباء کے لفظ سے حضرات علماء کرام کے مصداق بن رہے ہیں، اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو کم ہے۔ بس سب سے پہلی گزارش اپنے ان ساتھیوں ہی سے ہے جو اس وقت معاشرے میں ایک مقتدا کی حیثیت سے قدم رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو دلوں پر رعب جما رہا ہے، جو ایک طرح سے ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے، ہماری کی جانے والی عبادات اور آپس میں کیے جانے والے معاملات وہ کیسے ہیں، ان سب کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، لیکن معاشرے کے اندر ہمیں جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑی چیز جو اس وقت موجود ہے وہ موبائل ہے، اس کے پروگرامز ہیں، اور یہ سب چیزیں ایک ایسا امتحان ہے کہ جو ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ہمیں آج دیکھنا یہ ہے کہ عوام میں جانے سے پہلے ہمارا اپنا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس کی حرارت ان کے دلوں تک پہنچے، اور اس کی پختگی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں۔ میں نے موبائل کی بات اس لیے عرض کی ہے کہ آج جب ہم نیا موبائل لیتے ہیں، نیا اس کے اندر سارے فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہمارے یقین کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اس موبائل میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اگر نہ ہو تو ہم ایسی صورت میں کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ایمانی کیفیت میں کیا کیا چیز نہیں ہے، کیا واقعتاً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس چیز کے فنکشنز پر ہمیں یقین ہے، تو ظاہر ہے آدمی بہت آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میری ایمانی کیفیت کیا ہے۔ تو اس لیے عوام کے سامنے جانے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں جا رہے ہیں اس معاشرے کا نام اور اس میں رائج نظام کا نام سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی جو بنیاد ہے، اس کے جو ستون ہیں، وہ حرص اور حسد ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، یہ جملہ کچھ غلط سا ہے۔ جو صحیح جملہ ہے وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اسلامی ملک کی تعریف اس پر پوری طرح صادق نہیں آتی، اس لیے جو نظام یہاں پر قائم ہے اس نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔
تو اس سرمایہ دارانہ نظام کی جو بنیاد ہے وہ حرص اور حسد پر ہے۔ میں عرض کروں گا اپنے ان حضرات علماء کرام کو جو کل معاشرے میں قدم رکھیں گے، اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے آپ پاک اور صاف کر لیں کہ آپ کے سینے کے اندر حرص بھی نہ ہو جس کو لالچ کہا جاتا ہے، آپ کے سینے کے اندر حسد بھی نہ ہو کہ حسد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو نہیں چھوڑتی، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو حسد بھی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی نیکیاں آپ ضرور کمائیں انفرادی طور پر، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے سینے میں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے دیگر اعزاء و اقارب کے لیے ان کی دولت مندی کو دیکھ کر یا معاشرے کے اندر دیگر لوگوں کو دیکھ کر اگر آپ کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس حسد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ از خود اپنی بیماری کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر بھی مشورہ کرتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ اس کو مشورہ دیتا ہے، باوجود جس سے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ دوسرے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل میں اپنی نجات سمجھتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ اپنے جامعہ سے، اپنے حضرات اساتذہ کرام سے جڑے رہیں گے، ان سے مشورے کرتے رہیں گے اور ان سے مشورہ کر کے آپ جو ہے وہ آگے زندگی میں اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اب میں بالکل جو ہے وہ چونکہ دستار بندی ہو چکی اور اب میں ایک طرح سے فارغ التحصیل ہو گیا، اب مجھے کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اپنے ان علماء کو جو فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ آج پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، لیکن یہ پڑھنا محض یہ فراغت دوسرے پڑھنے آگے جو آپ پڑھیں گے اس کے لیے یہ پڑھنا ختم ہوا ہے۔ یہ پڑھنا استاد سے دیکھنے میں تو ختم ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آئندہ جو کچھ آپ مطالعہ کریں گے تو اس پڑھنے کی بنیاد پر کریں گے۔ لہٰذا آپ نے یہ 8-10 سال مدرسے کے اندر لگائے ہیں، تو یہ محض اس لیے نہیں کہ دستار بندی ہو جائے گی، سند مل جائے گی اور ہم معاشرے کے اندر چلے جائیں گے، لوگوں کی نماز کلمہ صحیح کرائیں گے، تو یہ منزل نہیں ہے۔ یہ تو منزل تک پہنچنے کے دوران جو گزرگاہ ہے اس میں آنے والے معاملات ہیں، لیکن آپ کی نظر تو اصل منزل کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ اصل منزل تو یہ ہے کہ آدمی کے ذریعے ہی بنتا ہے۔ آدمی محض مطالعے سے بن جائے، محض مطالعے سے نہیں بنتا ہے۔ وہ جب تک کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا ہے، آپ دیکھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کتنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے تحریکیں بھی چلائیں، لیکن ان سب تحریکوں کا کیا حشر ہوا؟ وہ اس لیے کہ بڑوں سے کٹ گئے اور اپنے مطالعہ پر انحصار کیا۔ تو آپ ضرور مطالعہ بڑھائیں، لیکن اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں بڑھائیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرص و حسد سے اپنے آپ کو خالی رکھیں، تاکہ آپ کی نظر میں یہ مال و دولت، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام کی صحبت سے علم دین پڑھا، سیکھا، سمجھا، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے اندر اتنی روحانیت آ جائے کہ جو کوئی آپ سے ملے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میں کسی عالم دین سے ملا ہوں۔ اگر میں طالب دنیا سے ملوں، اس سے جو احساس میرے اندر پیدا ہو، اگر خدا نخواستہ عالم دین سے مل کر بھی ایسا پیدا ہو تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ہر ایک کو، جس کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ دو چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کسی بھی درجے کا تاجر ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لے، چنانچہ منافع خوری اس کی جو ہے وہ منزل ہے،
اور اسی طرح سے عام آدمی ہے جو تاجر نہیں بھی ہے، اگر اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ انفرادی لذت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو انفرادی لذت اور منافع خوری یہ حرص و حسد ہی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیز ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر شخص، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ بے نمازی ہے، چاہے وہ جو ہے عام آدمی ہے، اور چاہے وہ جو ہے وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ چیزیں انفرادی لذت و منافع خوری کے دائرے سے وہ باہر نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ بیچارہ کر رہا ہے وہ صرف وقتی ہے، اور وہ اس کا ان نیک اعمال کے کرنے کا مقصد بھی دینی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یوں آج سب کچھ معلومات کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، گوگل کے اندر چلے جائیں، عام آدمی پہلے وہاں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد علماء کرام سے پوچھتا ہے، پھر اپنا علم بتاتا ہے، پھر کہتا ہے میں بھی جاہل نہیں ہوں۔ تو یہ ساری سوچ، یہ سارا معاملہ، اس سب کے پیچھے بھی ایک انفرادی لذت ہی ہوتی ہے جو وہ حاصل کرنے کے اعتبار سے اپنے طور پر جو ہے وہ اس کے تانے بانے ملا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف لذت کوئی کھانے سے ہی ہے، کھانے پینے کی لذت کے علاوہ ہو بے جا اور شہرت، یہ ساری بھی ایک لذتیں ہیں، اور ان لذتوں کا آدمی کہیں نہ کہیں شکار ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کم از کم بیمار کو اگر یہ یقین ہو کہ مجھے بیماری ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہونے کے باوجود اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا، اپنی بیماری کو دفع کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، اپنے اصلاح احوال بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں تندرست ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو ہم تو صرف ظاہری بیماریوں کو جانتے ہیں، باطنی بیماریوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ باطنی بیماریاں بھی بیماریاں ہیں، وہی جو ہے بیماریاں حقیقی اور اصلی بیماریاں ہیں۔ ہم قرآن شریف میں بھی پڑھتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو شیطان نے جو انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وکان من المستکبرین اور وہ تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا، بلکہ واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان کو بھی کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو بھی اس کے نفس نے گمراہ کیا، اور یہ تکبر جو ہے وہ نفس کے اندر پائی جانے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، اپنی اصلاح کرا لیں، کسی اللہ والے سے جڑ جائیں۔ ہم اللہ والے بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اللہ والا ہماری کیٹیگری ہے، اور ہمارے ذہنی اعتبار سے جو ہم نے ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے، تو اس پیمانے میں اگر پورا اترتا ہے تو پھر تو ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اپنی اصلاح کے لیے اتنا ہی یاد رکھ لیں قرآن شریف کی اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ شکر کرو گے تم تو تمہاری ان نعمتوں کو ہم زیادہ کریں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، شکر نہیں کرو گے، تو میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ تو یہاں صرف ناشکری پر اللہ تعالیٰ کس قدر سخت لفظ فرما رہے ہیں کہ ان عذابی لشدید۔ تو یہ ناشکری کس چیز کا کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں پائی جاتی ہے، ہمارے دماغ میں پائی جاتی ہے، ہمارے نفس میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ ناشکری کرنے والا اگر بن گیا تو عذاب شدید جو ہے وہ قرآن شریف میں کتنا واضح اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی عقل کل نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہو گیا ہوں لہٰذا میں اب کسی کا بھی محتاج نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں یہ ٹیکنالوجی کے عذاب میں ہم جو گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھی بڑے بھی سب ہی اس کے اندر گرفتار ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت اہم چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے تو اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور اس ترقی سے استفادہ کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے یا اس ٹیکنالوجی کے عجائب و غرائبات کو دیکھنے کے بعد جو ہے آدمی اس کے رعب میں مبتلا ہو جائے
اور نتیجے میں اپنے ایمان کو کمزور کر لے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہوگی جو ہے دجال آئے گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے مظاہر تو ابھی سے شروع ہیں ہمارے سامنے، تو اس وقت جو ہے وہ یعنی کس قدر تکلیف کا معاملہ ہوگا اور کس قدر جو ہے اپنے ایمان بچانے کا معاملہ ہوگا کہ جو دجال کی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دو فرشتے ہوں گے، ان کی وہ شکلیں جو ہیں وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے مشابہ ہوں گی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ دجال کو کہہ رہا ہوگا کہ تو جو کہہ رہا ہے غلط ہے۔ عوام اس کو نہیں سن پا رہے ہوں گے، لیکن جو دوسرا فرشتہ کہے گا کہ تو نے صحیح کہا، تو یہ عوام جب سنیں گے تو وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید دجال جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ کس قدر سخت امتحان ہوگا اس وقت کہ ایک نبی سے جو تعلق ہوتا ہے، آدمی کا جذباتی تعلق ہوتا ہے، تو وہ یہی سمجھے گا شاید یہ دجال جو ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ امتحانات اور یہ سب چیزیں اور یہ دجال کی ترقی اور اس کے آنے سے پہلے جو ٹیکنالوجی کا روب جس میں اس وقت عام و خاص سب مبتلا ہیں، اس سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ کیا اس نسخے پر میں، آپ یا ہمارے دیگر جو ہے اعزاء و اقارب یا دوستوں احباب میں سے یا دینداروں میں سے کون کتنا عمل کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے روب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کہ وہ جمعے والے دن اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں کہ اگلے جمعے تک وہ نور اس کے دل میں پیدا رہتا ہے، اور وہ نور کیا کرے گا؟ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے یہ وہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل سے عام طور پر عاری رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کریں، محض اس لیے کہ اب ہمارے سر پر پگڑی باندھ دی گئی ہے، ہم دیگر تمام چیزوں سے جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے اپنے حضرات اساتذہ کرام سے رابطہ رکھ کر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور عمل کی زندگی کو جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں لائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں کہ یہ علم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا